کے غم خانے میں علماء دیوبند. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز پرنسپل صاحب اور یہاں کے تمام اسٹاف، ٹیچر اور معلمات اور طالبات، ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً پرنسپل صاحب جناب مظہر فاروقی صاحب کہ انہوں نے اور ہمارے رفیق محترم حاجی خالد صاحب انصاری دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے ان جیسے گنہگار کبھی علم انسان کو اس یونیورسٹی اور اس کالج کے اندر تھوڑی دیر کچھ اپنی اور اسلام کی باتیں پہنچانے کا ایک موقع دیا. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اگرچہ میں خود اس قابل نہیں ہوں کہ آپ حضرات کو، میری بہنیں آپ حضرات کو میں کچھ نصیحت کروں یا کچھ آپ کے سامنے نقشائی کروں، لیکن ایک بڑے اللہ والوں کی اور بزرگان دین کی ذمہ داری، اسلام کی ذمہ داری ہے، اور ایک عالم ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اس نسبت سے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں. اور آپ سب چکے ماشاء اللہ اس چیز کو بخوبی سمجھ رہی ہیں کہ اسلام نے آپ حضرات کو جو مقام دیا ہے، جو عزت اور جو سربلندی آپ حضرات کو اسلام نے دی ہے، وہ کسی اور مذہب میں، کسی اور دھرم میں یہ چیز نہیں مل سکتی. اور اس وقت میں جو اس طریقے سے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسلام نے یہی کہا ہے کہ کسی غیر محرم بہنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، اور اسلام میں یہ درست بھی نہیں ہے. ایک بڑے ہمارے دھرم گرو یعنی بڑے عالم دین ٹرین سے سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے کوئی ایک صاحب جو ہمارے غیر مسلم بھائی بیٹھے تھے، انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اچھا آپ یہ تو بتائیں کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے وہ کیوں ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ تو سمجھتے تھے کہ اگر میں ان کو قرآن کی عقلی دلائل دیتا رہوں گا یہ سمجھ نہیں پائیں گے. انہوں نے معمولی سی مثال کے ذریعے سے ان کو سمجھا دیا. ان کے پاس چاکلیٹ ٹافی تھی، انہوں نے اس ٹافی کو کھولا اور کھول کر چاکلیٹ کو کھول کر کے نیچے ڈال دیا.
اسی ڈبے میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے سامنے جوتوں کے پاس میں ڈال دیا اور ان سے یہ فرمایا کہ اب اس چاکلیٹ کو آپ اٹھا کر کھا لو. تو انہوں نے کہا کیسے کھائیں گے، تو گندی چیز ہو چکی ہے. تو فرمایا کہ دیکھو جب تک کور کے اندر ہے تو اس کی عزت باقی ہے، اور جب کور سے باہر چلی جاتی ہے یقیناً وہ چیز گندی ہو جاتی ہے. اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ پردے کے اندر جو چیز ہوگی اس کی عزت ہوگی، اس کا ادب احترام ہوگا، اس کو ایک مقام ہوگا، اور جو چیز پردے سے باہر چلی جاتی ہے وہ ایسی گندی ہو جاتی ہے جیسے کہ چاکلیٹ گندی ہو گئی. انہوں نے یہی کہا ہاتھ جوڑ کر ان مولانا صاحب سے فرمایا کہ آج میری عقل میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام میں پردے کا حکم کیا ہے اور کیوں ہے. خیر میری بہنیں، اس وقت میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسلام سے پہلے آپ تاریخ کا، ہسٹری کا مطالعہ کریں، آپ پڑھیں، آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام سے پہلے عورت کا کسی بھی گھر کے اندر کوئی وجود، یعنی ان کا کوئی مقام، ان کی کوئی عزت نہیں سمجھی جاتی تھی. جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کے مقام کو بہت بڑھایا، اور خود قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عورت کے مقام کو بتایا کہ عورت جو صرف نازک ہے، اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کا ادب احترام کیا ہے کہ اگر ایک عورت بیٹی بنتی ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ بیٹی آپ کے لیے عزت کی چیز ہے. اگر وہ بہن ہے تو آپ کے لیے ایک ناموس چیز ہے. اگر وہ آپ کی بیوی بنتی ہے تو وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے. اور اگر وہ ماں بنتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے، پاؤں کے نیچے کیا بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جنت ہے. کتنا گویا کہ بڑا مقام اسلام نے عورت کو دیا. اور اگر وہ بیٹی ہے تو ماں کے باپ کی پراپرٹی میں وہ حقدار ہے. اگر وہ بیوی بنتی ہے تو شوہر کی پراپرٹی میں وہ حقدار ہے. اس سے پہلے، اسلام سے پہلے کسی اور دھرم کے اندر، کسی اور معاشرے کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر اتنا بڑا مقام کسی نے نہیں دیا جتنا کہ اسلام نے دیا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں گا کہ فرانس میں ایک عورت کے بارے میں کیا تصور تھا. ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ فرانس میں عورت کے بارے میں کیا تصور کیا جاتا تھا، کیا خیال کیا جاتا تھا، اور فرانس میں کتنی نیچی نظر سے ایک عورت کو دیکھا جاتا تھا. فرانس والوں کا ایک تصور تھا، یہ خیال تھا کہ عورت کے اندر آدھی روح ہے، آدھی روح ہے، پوری روح نہیں ہے. اس لیے یہ بنیاد اور فساد کی جڑ بنتی ہے عورتیں، یعنی ایک خاتون، ایک لیڈیز، یہ فتنہ اور فساد کی جو بنیاد بنتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ آدھی روح ہے اس کے اندر، پوری روح انسانیت والی اس کے اندر نہیں ہے. اس لیے فتنے اور فساد کی جڑ بنتی ہے. چائنا میں عورت کے بارے میں تصور کیا تھا؟ چائنے والوں کا یہ تصور تھا کہ عورت کے اندر شیطانی روح ہے، اسلامی روح اس کے اندر نہیں ہے، اور یہ پروردگار کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ایک شیطانی روح ہے، انسانی روح نہیں ہے. اس لیے اس کو گویا کہ اتنی نیچی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شیطانی روح ہے، اس لیے اس کو معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام ہم نہیں دیتے. جاپان میں عورت کے بارے میں کیا تصور تھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جاپان کے اندر جو عیسائیت ہیں انہوں نے ایک روحانیت، یعنی یکسوئی، کہ کسی پہاڑ پر چلے جاؤ وہاں زندگی گزارو، یہ ان کا شیوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عورت کے ساتھ میں شادی کرنا یہ ہماری سوسائٹی میں یہ درست نہیں ہے، ہم اس کو اچھی چیز نہیں سمجھتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا، اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنے میں یہ بیوی رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے ہم شادی نہیں کریں گے، بس عورت کو ہم یہ درجہ دیں گے کہ وہ ایک موس بن کر رہے، یعنی مجرد زندگی گزارے وہ، اور اس طریقے سے وہ عورت رہے. بس ہم اتنا اس کو سمجھتے ہیں، اور یہی ان عورتوں کا ہمارے سامنے ایک مقام ہے. ہندوازم میں صرف نازک کے ساتھ میں کیا سلوک رہا؟ ہندوازم کے اندر اگر کسی جوان عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کو بدبخت سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ
انتقال ہو جاتا اور جب اس کے شوہر کو ہسبینڈ کو جلایا جاتا اس کی لاش کو، تو یہاں تک ہوتا تھا کہ وہ اس کی بیوی اس لاش کے اندر کود کر کے چھلانگ لگا کر کے جل جاتی تھی اور وہ اپنی جان کو بھی اس کے ساتھ میں خاک میں ملا دیتی تھی. یہ ان کے یہاں تصور تھا. یہاں تک کہ خود بلاد عرب کے اندر بھی یہی حال تھا کہ اگر ان کے یہاں بیٹیاں پیدا ہو تو وہ بیٹی کے پیدا ہونے کو اپنے لیے ایک عیب کی چیز سمجھتے تھے. آپ حضرات کے سامنے وہ تمام ہسٹری تاریخ موجود ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ چھوٹی 3 سال کی بچی ہو گئی، 4 سال کی بچی ہو گئی تو گڑھا کھودتے تھے، کھڈا کھودتے تھے اور اس میں لے جا کر کے اس بچی کو اپنے سامنے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اتنا ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھایا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا ہے اور اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید مسیحا ان کو سنایا، بشارت دی اور یہ فرمایا کہ نہیں، اگر ایک عورت ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گویا کہ وہ تمہارے لیے ایک عزت کی چیز ہے، ایک بہن ہے تو تمہارے لیے وہ ناموس ہے، اور اگر وہ بیوی بنتی ہے تو تمہاری زندگی کی وہ ساتھی ہے، اور اگر وہ ماں بنتی ہے تو اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور پھر تمام تر تفصیلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ عورت کا یہ مقام ہے، ایک عورت کا یہ مقام ہے، ایک عورت کا یہ، ایک عورت کی عزت یہ ہے، ایک عورت کا مرتبہ یہ ہے. تمام تفاصیلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے. اور پھر یہ فرمایا کہ جس طریقے سے ایک عورت، جس طریقے سے ایک مرد ولی بن سکتا ہے، ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، ایسے ہی ایک عورت بھی اچھی عورت بن سکتی ہے، اچھی بیوی بن سکتی ہے، اچھی بیٹی بن سکتی ہے اور اچھی بیوی بن سکتی ہے. لیکن اچھی بیوی بننے کے لیے، اچھی بیٹی بننے کے لیے اور اچھی ماں بننے کے لیے اچھا کردار، اچھے اخلاق ہے نا اپنے اندر لانے پڑیں گے اور اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کریکٹر کو بنانا پڑے گا. آپ نے سنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بیویاں، ان کی بیٹیاں، وہ بھی ایک خاتون تھی، وہ بھی جیسے ایک بچی تھی، ایک بیٹی تھی، لیکن ان کے اندر وہ حیا والی صفت کہاں سے آئی؟ ان کے اندر وہ اسلام کیسے آیا اور ان کے اندر وہ دین کیسے آیا؟ جب آیا کہ جب انہوں نے دین کو اپنایا اور دینی ماحول میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو پھر ان کے اندر وہ دین آیا کہ بھوکا رہنا پسند کیا لیکن ایمان کا سودا کرنا پسند نہیں کیا. محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہی ہیں، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، اگر میرا انتقال دن کے اجالے میں ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے میری زندگی کے اندر، میری حیات کے اندر کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر، میری لاش پر بھی کسی غیر انسان کی نظر نہ پڑے. یہ کون ہے؟ جنت کے اندر عورتوں کی سردار بننے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ابو کی بیوی ہیں اور حسن حسین کی ماں ہیں. جنت کے اندر عورتوں کی سردار بننے والی ہیں. ان کی زندگی کا یہ مقام ہے اور ان کے اندر یہ حیا ہے. ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ دونوں چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے تھے. سوچا چلو جاتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، ہو سکتا ہے کوئی چیز وہاں سے میسر ہو جائے کھانے کے لیے تو چند لقمے کھا لوں گا. جیسے ہی باپ اپنے بیٹی کے گھر پر جاتے ہیں، جانے کے بعد دروازے پر دستک دیتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں. اندر سے آواز آئی، کون؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی فاطمہ آپ کے ابا محمد ہیں. میری بہنوں، آپ اس جملے کو، اس ورڈ کو، اس شبد کو غور سے سن لیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر گرہ باندھ لیں اور اس کو اپنا شیوا بنا لیں. اندر سے آواز آتی ہے، بیٹی
کہتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے ابا جان اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو تو آنے کی اجازت ہے، اگر آپ کے ساتھ میں کوئی اور ہے تو آپ کو آنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ باپ نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اے میرے ابا، آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ جس سے وہ پردہ کر لے، جس سے وہ پردہ کر لے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر کے دیا دروازے سے اور فرمایا لو بیٹی فاطمہ اس سے اپنا سر ڈھانپ لو، اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان آپ کی بیٹی پر 3 روز کا فاقہ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ تیرے ابا محمد پر بھی 3 دن سے فاقہ ہے، یعنی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں میری بہنیں کہ آخر وہ کون سی شہزادی تھی اور وہ کیا چیز تھی کہ بھوکا رہنے پر وہ مجبور ہو رہی ہیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر رہی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں جا رہی ہیں، کسی کو میسج نہیں دے رہی ہیں، نہ اپنے ابا سے شکایت کر رہی ہیں، نہ اپنے شوہر سے شکایت کر رہی ہیں، نہ کسی اور دنیا والوں کے سامنے اپنی تکلیف کا گیت گا رہی ہیں۔ سمجھتی تھی کہ نہیں صبر کروں گی تو صبر کا بدلہ جنت ہے، اس لیے کہ آج میرے شوہر کے پاس میں یہ چیز نہیں ہے، کل کو اللہ جنت کے اندر اس سے اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ آج میری بہنیں آپ حضرات ابھی تو پڑھ رہی ہیں، جب کل آپ کا نکاح ہو جائے گا آپ اپنے شوہروں کے گھر جائیں گی یا آج آپ باپ کے گھر میں ہیں، اگر آپ کے باپ کے اوپر، آپ کے والد کے اوپر، آپ کی والدہ کے اوپر کوئی حالات ہے تو ان حالات کے اوپر نہ آپ اپنے والد کا شکوہ شکایت کریں، نہ اپنی والدہ کا شکوہ شکایت کریں، بلکہ آپ ان تمام حالات پر صبر کریں، اس لیے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے اور شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اگر مل جاتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تو آپ اس پر کیا کر لیا کریں؟ صبر کر لیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ شکوہ شکایت ہو پڑوس کے اندر دوسروں کے ساتھ میں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں کہ میری ماں تو ایسی ہے، میرا باپ تو ایسا ہے، میرا بھائی تو ایسا ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے ان کے حالات ایسے ہوں، اونچ نیچ والے ان کے حالات ہو سکتے ہیں، آپ کی وہ تمام تر خواہشات کو، آپ کی تمام تر ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شکوہ شکایت کرنے لگ جائیں۔ آج جو اپنے مسلم معاشرے میں اور مسلم سوسائٹی میں جو ہماری بہنیں نکاح کر کے جاتی ہیں اور نکاح ہونے کے بعد چند دن، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال بھی نہیں گزرتا کہ حالات بن جاتے ہیں یا تو چھوڑ چھٹی کے، طلاق کے یا خلا کے، ہے نا؟ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ نہیں بولے میرے شوہر کا مکان ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر فلاں ہے، یہ تمام تر شکوے اور شکایتیں آ جاتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ جو لڑکا ایسا ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے بہکائے میں آ کر کے کبھی کبھی اپنی ماں کی محبت کو قربان کر دیتا ہے اور بیوی کی محبت میں مجبور ہو کر کے بیوی کا تو دامن تھام لیتا ہے، لیکن باپ کا دامن، اس بوڑھی ماں کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان لڑکا، اس کی ماں، اس کے باپ بوڑھے تھے اور نہ جانے کن کن تمناؤں کے ساتھ میں اس اپنی اولاد کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا۔ شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رہنے لگ گیا، لیکن بیوی اس کے ساتھ وہ خوش نہیں رہتی تھی۔ دیکھا شوہر نے پوچھا تم میرے ساتھ میں خوش کیوں نہیں رہتی ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس بیوی کے جملے یہ تھے، میری بہنیں آپ اس بات کو بھی دھیان اور توجہ سے سن لیں، اس لیے کہ کبھی پھر آپ کو بھی ساس بننا پڑے گا، ہے نا؟ آپ کے گھر میں بھی بہویں آئیں گی، اگر آپ کے ساتھ میں خدا ایسا معاملہ ہوا تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟
تو اس بیوی نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ اگر تم مجھے خوش رکھنا چاہتے ہو اور مجھ سے خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنی اس ماں اور اس بوڑھے باپ کو چھوڑو، اس لیے کہ اس بوڑھے باپ اس بوڑھی ماں کی خدمت یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی، آپ مجھے تنہا لے کر کہیں دوسری جگہ پر رہو۔ یقیناً انسان ہوتا ہے، اپنی بوڑھی ماں اپنے بوڑھے باپ کو اس نے چھوڑ دیا، حالانکہ جس بوڑھے باپ نے جس بوڑھی ماں نے کمزور اور ضعیف باپ اور ضعیفہ ماں نے نہ جانے کن کن حالات کا مقابلہ کر کے اپنے اس بیٹے کو اچھا ایجوکیٹڈ بنایا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، اور آخر عمر میں جب یہ ان کی خدمت کے محتاج بنے تو یہ بیٹا اپنے ماں باپ کو الوداع کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ یہاں سے جانے کے بعد سعودی عرب چلا گیا۔ سعودی عرب میں اچھا اس کو جواب مل گیا، اچھی نوکری مل گئی، اچھی سروس مل گئی، وہاں وہ کماتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، عیش و مستی کے ساتھ میں رہتا رہا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو وہیں پر بلا لیا اور ماں باپ کی کوئی فکر نہیں۔ 12 سال تک وہ سعودی عرب کے اندر رہا، 12 اس نے حج کیے 12 سال کے اندر، اور عمرے تو ہر آئے مہینے وہ عمرے کرتا تھا۔ ایک روز طواف کر رہا تھا بیت اللہ کے ارد گرد، اور طواف کرتے کرتے ایک ولی کامل انسان کے اوپر اس کی نظر پڑ گئی۔ وہ طواف پورا کرنے کے بعد ان کے پاس میں آ کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس بزرگ سے اس نوجوان نے کہا کہ جناب میری ایک بہت بڑی مجھ پر ایک مصیبت ہے، وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بیٹے بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ آج مجھے 12 سال ہو گئے اور 12 میں نے حج کر لیے ہیں اور عمرے ہر مہینے میں کر لیتا ہوں، لیکن آج تک میرا دل کبھی جو ہے نا بیت اللہ کی طرف مائل نہیں ہوا ہے، اور طواف کرتے ہوئے بھی دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ میں نے 12 حج کیے ہیں، ان 12 حج میں بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ آیا میں نے میرا حج ہو گیا اور میرا حج قبول ہو گیا ہے، میں نے اچھے طریقے سے حج کے ارکان کو ادا کر لیا ہے، میرا دل بالکل اچاٹ رہتا ہے، دل مائل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کے اوپر کسی نے بند ڈال دیا ہے، جس سے میرا دل بند ہو گیا ہے اور دل پر کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی، یہاں تک کہ میں بیت اللہ کے اندر ہوں جہاں پر روزانہ 24 گھنٹے میں 160 رحمت اللہ کی نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہاں پر بھی آتا ہوں تو عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا، طواف کے اندر مزہ نہیں آتا، یعنی دل نہیں لگتا، نہ طواف میں، نہ عبادت میں، نہ ربیع جمرات پر، نہ ملتزم پر، کہیں پر بھی مجھے دل کے اندر وہ کیفیت، وہ حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ ان بزرگ نے کہا کہ بیٹے ایسا لگتا ہے کہ تو نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ اس نوجوان سے ان بزرگ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ اس نوجوان کو احساس ہوا، اس نوجوان نے کہا کہ ہاں میری بوڑھی ماں اور میرا بوڑھا باپ تھا، اور مجھے بڑی قربانی کے ساتھ میں اور بڑی پریشانی کے باوجود، اور میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن تمام تر تکالیف اٹھا کر کے میرے باپ نے مجھے پڑھایا، میری ماں نے مجھے پڑھایا لکھایا، اور میں بیوی کے چکر میں آ کر کے وہاں ماں باپ کو چھوڑ کر کے سعودی عرب کے اندر آ گیا، اور 12 سال ہو گئے میں جواب پر ہوں، اور 12 سال تک میں آج تک گھر نہیں گیا، نہ میں نے ماں کا چہرہ دیکھا نہ باپ کا چہرہ دیکھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ پہلی فرصت میں اپنے گھر جا اور ان ماں باپ کو جا کر کے محبت کی نظر سے دیکھ، اگر تیری ماں ناراض ہے، تیرا باپ ناراض ہے، تو بیٹے تیرا نہ حج قبول ہوگا، نہ تیرا عمرہ قبول ہوگا، نہ یہاں کی تیری حاضری قبول ہوگی، نہ یہاں کی تیری نماز قبول ہوگی۔ وہ نوجوان وہاں سے آیا، آنے کے بعد دل میں بہت شرمندہ تھا کہ آخر جاؤں گا تو ماں کو کیا جواب دوں گا، باپ کو کیا جواب دوں گا، اس لیے کہ 12 سال ہو گئے میں نے آج تک نہ باپ کو فون کیا، نہ ایک لیٹر لکھا، نہ خط لکھا، کیا جواب دوں گا۔ خیر وہ پھر بھی شرمندگی کے مارے وہ وہاں سے یہاں پر آیا۔ آنے کے بعد جب گاؤں کے اندر جا رہا تھا، اس کو کوئی معمر بوڑھا کوئی ایک انسان مل گیا، اس نے اس نوجوان بچے نے ان کو پہچان لیا اور پوچھا کہ دیکھو یہاں پر
فلاں مکان کے قریب میں ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھا انسان رہتا تھا، اور اس کا اس وقت میں کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے۔ اس بوڑھے انسان نے بھی کہہ دیا کہ دیکھو وہ بوڑھے انسان تو ہیں، اس کا ایک بیٹا تھا، اور اس کا بیٹا، اس بوڑھے باپ نے، اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر بنایا تھا، لیکن وہ بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے یہاں سے چلا گیا ہے، اور آج زمانہ ہو گیا، کبھی اس نے کوئی خبر نہیں لی۔ دل کے اندر اس کو شرمندگی ہوئی کہ آخر وہ بیٹا تو میں ہی ہوں، لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ ابھی ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ دیکھو اس کے پڑوس میں کوئی ایک انسان تھا، وہ کبھی کبھار ان کو روٹی دے دیا کرتا تھا، وہ بوڑھے میاں بی بی اس پر اپنا بسر کر لیا کرتے تھے، اور وقت اوقات گزاری ان پر ان کی ہو جاتی تھی۔ اب نہ جانے کیا حال ہے، ہاں لیکن اس بوڑھے مرد کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی اس نوجوان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس بزرگ انسان نے کہا کہ اب وہ خاتون جو ہے، وہ بوڑھی جو عورت ہے، وہ بھی نابینا ہو گئی ہے، اس کے آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا ہے۔ اب وہ اور دل میں شرمندہ ہوا، سوچا کہ اگر میں جاؤں گا تو ماں کیا کہے گی، اور کتنا لان تان کرے گی، کتنا ڈانٹ ڈپٹ کرے گی، لیکن میری بہنیں ماں ہوتی ہے، اولاد بدل جائے، بیٹی بدل جائے، بیٹا بدل جائے، لیکن ماں نہیں بدلا کرتی۔ پھر وہ نوجوان انسان شرمندگی کے عالم میں اپنے گھر پر پہنچا، دروازے پر آ کر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ ماں میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اتنا سنا تھا کہ ماں وہ تو بالکل ایک صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی، ضعیف العمر تھی، کمزور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل تھا، اور نابینا ہو چکی تھی، آنکھوں سے بینائی جا چکی تھی۔ کہا بیٹے تو نے بہت دیر کر دی، میں جب سے تیرے انتظار میں بیٹھی ہوں، لیکن تو بہت دیر میں آیا ہے، چل آ، کم سے کم میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، تیری آواز کو سن کر کے مجھے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ میں اگر تیرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی ہوں، اس لیے کہ میری بینائی نہیں ہے، لیکن کم از کم اب میں تیری آواز کو سن کر کے میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ تو میری بہنیں، یہ ہوتی ہے مائیں۔ میں نے اس واقعے کو اس لیے عرض کیا ہے کہ آج کی بچیاں اور آج کی بیویاں اپنے شوہر کو اس چیز پر مجبور کرتی ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ کل کو مجھے بھی ساس بننا ہے، کل کو میرے پاس میرے گھر میں بھی بہو آنے والی ہے، خدا نہ خواستہ کل کو اگر میرے ساتھ میں یہی معاملہ ہوا تو میرے دل پر کیا گزرے گا۔ اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے، کما تدینو تدانو، جیسا آج کرو گے، جیسا آج کرو گی، کل تو ویسے ہی تمہیں پھل ملے گا۔ آج اگر ہم نے اپنی ساس کے ساتھ اور اپنے سسر کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ ہم جو معاملہ کریں گی، میری بہنیں، کل کو ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمارے ساتھ میں ایسی معاملہ کریں گی۔ ہم پڑھتے تھے دیوبند کے اندر، تو صبح کی ٹرین سے کبھی کبھار دہلی آتے تھے چھٹیوں میں، تو وہاں پر ہمارے وطنی بھائی، جو ہمارے غیر بھائی ہوتے تھے، وہ بھجن گاتے تھے، اور بھجن کے اندر وہ ان کی جو کویتا ہوتی تھی، اس کے اندر وہ کہتے تھے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر پربھوت تو دیکھتا ہوگا، یعنی کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن پرمیشور یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے تمہارے ہر چیز کو۔ اور وہ آگے کہتے تھے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر پربھوت تو دیکھتا ہوگا، تو اس ہاتھ سے کیے جا اور اس ہاتھ سے لیے جا۔ مجھے یہ جملہ ان کا بہت پسند آیا، میں نے کہا کہ دیکھو ہر دھرم کے اندر ایک پرمیشور کی ہے نا عبادت، اور ایک پرمیشور کو ماننا، یہ ہر دھرم کے اندر ہے کہ کوئی انسان دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، مگر اللہ تو تیرا دیکھ رہا ہے، اور ان کو بھی یقین ہے، ہمارے دوسرے غیر بھائیوں کو بھی، کہ جو انسان آج جیسا کرے گا کل کو اس کو ویسا ہی اس کا پھل ملے گا۔ تو میری بہنیں، عرض کرنے کی بات یہ تھی کہ آج ہم سب کے اندر یہ چیز کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے ایجوکیٹڈ بن جا رہی ہیں، بہت اچھی انجینئر بن جا رہی ہیں، گریجویشن کر لے رہی ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اگر یہ دین ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو پھر میری بہنیں، ہماری زندگی کے اندر یہ چیز نہیں آئیں گی جو آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہمارے اندر نہ پردہ ہے، نہ ہمارے اندر ہماری ماں کا حق ہم ادا کر رہی ہیں، نہ اپنے باپ کا حق
اپنے بھائیوں کا حق ادا کر رہی ہیں، نہ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کر رہی ہیں، اور نہ اپنی بہنوں کا حق ادا کر رہی ہیں، کسی بھی انسان کا ہم حق ادا نہیں کر رہی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم سب کی زندگی کے اندر اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہماری زندگی میں دین ہوگا تو ہم اپنی ماں کی خدمت کرنے والی بنیں گی کہ نہیں، آخر اس ماں نے مجھے جنا ہے، اور میری بہنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی محمد پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا ماں کے بارے میں؟ ایک ماں کا مقام، ایک ماں کا حق کتنا بڑا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں کاش میری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی اور میں صبح فجر کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اور فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے اگر میری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتی یا محمد، تو میں نماز توڑ کر کے، میں نماز کا سلام پھیر کر کے ماں کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا۔ اتنا بڑا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا بتایا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ سارے ولیوں کی دعا ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف، سارے ولی اور بزرگ کی دعا وہ کام نہیں کر سکتی میری بہنیں جو آپ کی ماں کی دعا آپ کے حق میں کر سکتی ہے۔ ایک ولی کا انتقال، ایک ولی کی ماں کا انتقال ہو گیا، اوپر سے آواز آنے لگی اے میرے بندے تو اگرچہ نیک ہے لیکن اب ذرا سنبھل کر چل۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جس کی دعا تیرے حق میں ہوتی تھی، جس کی دعا تیرے پیچھے کام کرتی تھی، اب وہ دعا کرنے والی چلی گئی، اسی لیے اب تجھے سنبھل کر چلنا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اوپر سے آواز آئی تھی، وحی آئی تھی کہ اے میرے پیغمبر اب ذرا سنبھل کر چل، اس لیے کہ جس کی دعا تیرے حق میں ہوتی تھی اور جس کی دعائیں تیرے پیچھے کام کرتی تھی، اب دعا کرنے والی وہ ماں چلی گئی۔ اور میری بہنیں ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمیں اگر تھوڑا سا ایجوکیشن آ گیا، علم آ گیا، ہنر آ گیا، تو ہمارے نزدیک ماں کا کوئی ادب احترام نہیں، باپ کا کوئی ادب احترام نہیں، بھائی کا کوئی مقام نہیں، پڑوسی کا کوئی مقام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ پڑوسی آپ کا ایمان والا یا غیر ایمان والا نہیں، جو بھی ہے آپ کو ان کے ساتھ میں اچھے کریکٹر سے پیش آنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اچھا برتاؤ ان کے سامنے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات حدیثوں میں، کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ یہ سب واقعات میری بہنیں آپ حضرات کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے ہے، اور امت کے مردوں کے لیے، امت کی عورتوں کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ نہیں مرد اگر عبادت گزار ہوگا تو اس کو جنت میں بھیج دیں گے، عورت ہوگی تو اس کو جہنم میں بھیج دیں گے، نہیں فرمایا جو بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی انسان اس میں سے نیک عمل کر کے آئیں گے، اچھے انسان بن کر کے آئیں گے، اچھا کریکٹر، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھا انسان، اچھا بندہ، اچھی بندی بن کر آئیں گی، تو میرے یہاں ان کا یہ مقام ہے، میرے یہاں ان کے لیے یہ درجہ ہے، میرے یہاں ان کے لیے کیٹیگری ہے۔ قرآن نے کہہ دیا من عمل صالحا من ذکر، جو شخص بھی اچھے عمل کر کے آئے گا، نیک عمل کر کے آئے گا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے بندوں کو، ایسی بندیوں کو کیا کریں گے؟ خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی کے اندر چین ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، راحت ہوگی، اس کو ڈپریشن نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوں گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اچھے انسان بنے، اچھی بندی بنے، ہے نا، اچھی بیوی بنے، اچھی بیٹی بنے، اچھی بہو بنے، اچھی ماں بنے، اچھی پڑوسن بنے، اچھی نوکرانی بنے، اچھی خادمہ بنے، اچھی ملازمہ بنے۔ آپ اگر پڑھ رہی ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی کو، آپ اپنے کلاس روم کو صاف صفائی رکھیں، یہ آپ کا حق ہے، اس یونیورسٹی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اگر آپ ان کی در و دیوار کو گندی کرتی ہیں، کل کو قیامت کے میدان میں اللہ کے یہاں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ یونیورسٹی اور یہ کالج امت کے بیت المال سے بنا ہے، آپ کے پیسے سے نہیں بنا ہے۔ اگر آپ اس دیوار کے اوپر گریش لگاتی ہیں، کھرچ رہی ہیں، تو اس
اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ جس ٹپائی پر جس ڈیسک پر بیٹھتی ہیں اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس بینچ کو گندے کریں، اپنی جو ہے اسکیچ پین سے یا پینسلوں سے اس کو گندی کرتے رہے، کچھ بھی لکھتے رہتے. حق نہیں ہے. اگر لکھتی ہیں کل تو قیامت کے میدان میں اللہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے کہ وہ تیری ملکیت نہیں تھی، تیرا مال نہیں تھا، وہ تو بیت المال تھا، امت کے اور لوگوں کے پیسوں سے وہ چیز بنی تھی، تو نے اس کو اپنا مال سمجھ کے اس کو خراب کیوں کیا؟ آپ کے جو استاد ہیں، آپ کے جو ٹیچرز ہیں، آپ کی جو معلمہ ہیں، ہے نا، جو آپ کی آپا جان ہیں اردو کے زبان میں، اور جو آپ کی ٹیچرز ہیں، یہ جو آپ کے ٹیچر ہیں، ان سب کا ادب احترام ضروری ہے. علم دونوں ایک ہی. آسمان سے جب علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. سبح اسم، پڑھو اپنے رب کے اس نام کے ساتھ میں، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ میں. اس کے اندر جو آیا ہے وہ علم کے بارے میں آیا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ علم کون سا ہو، ہے نا. بعد میں علماء نے اور بعد میں اس چیز کی یہ چیز آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علم کے ساتھ میں حیا ہوگی، شرم ہوگا، ایک دوسرے کا اکرام ہوگا، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، ایک دوسرے کا ادب احترام ہوگا، اکرام ہوگا، چھوٹے بڑوں کا موازنہ ہوگا، تو پھر وہ علم کہلائے گا. ورنہ وہ علم نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ ایک ہنر کہلائے گا. علم تو وہ ہے جو انسان کو عمل پر کھڑا کر دے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جو انسان کو عمل پر کھڑا کر دے. یعنی علم، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا کہ اماں کا یہ حق ہے، یہ باپ کا حق ہے، یہ بھائی کا حق ہے، یہ پڑوسن کا حق ہے، اور یہ تمہاری آفس کا حق ہے، یہ تمہاری درسگاہوں کے اندر اور کلاس روم کے اندر یہ تمہارے اس کا یہ حق ہے. اب اگر ہم اس پر عمل کرتی ہیں تو گویا کہ ہم علم والی ہیں، ایجوکیشن والی ہیں. اور اگر علم نہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا تو گویا کہ وہ ایک ہنر ہے، وہ ایک بے حیائی ہے نا. تو علم کے ساتھ میں اگر اسلام کے ساتھ میں علم ہے، اسلام کے ساتھ میں علم پر آپ عمل کر رہی ہیں تو میری ماں بہنیں وہ علم کہلائے گا. اور اگر بے حیا والی زندگی گزار رہی ہے تو پھر وہ علم نہیں کہلائے گا، چاہے وہ علم دنیاوی ہو یا دین کا ہو. ہم دین کا علم پڑھ رہے ہیں، ہم حافظ عالم مفتی ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی اس علم کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو پھر ہم سے بہتر ایک جانور ہے. ہم انسان اچھے نہیں ہیں. آج دیکھیں دنیا کے اندر، ہر کالج کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر، اور ہر آفسوں میں، ہر کالجوں میں، اور ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں اچھے انسان کی طلب ہے، اچھے انسان کی مانگ ہے. اچھے انسان کو ہر ایک انسان چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آج اس دنیا کے اندر اچھے انسان نہیں رہ رہے ہیں. بظاہر ہمارے اندر سب کچھ ہے. اب میں آپ کے سامنے پگڑی باندھے ہوا ہوں، ٹوپی پہنے ہوا ہوں، جوتا پہنے ہوا ہوں، آپ کی نظروں میں اچھا سمجھ رہا ہوں، آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ اچھے انسان ہیں، لیکن ہمارا دل کتنا خراب ہے، ہم اندر سے کتنے درندے اور ایک جنگل سے بھی بدتر ہو چکے، جانور سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں. اور اس کی تمیز اور اس کا فرق کب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ انسان اچھا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے لیے اچھا بن جائے، سب سے پہلے وہ بیٹی اپنی ماں کے لیے اچھی بن جائے، ہے نا. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا بن جائے، اپنی بہنوں کے لیے اچھا بن جائے، اپنے پڑوسن کے لیے اچھا بن جائے، اپنے استاد کے لیے، اپنے معلم کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے انسان اچھا بن جائے، اچھی بندیاں بن جائے، تو پھر اسے سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ انسان ہے. اور اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے تو میری بہنیں پھر ہم ایک جانور سے بھی بدتر ہیں. اسی لیے کہ جانور کے اندر وہ فرق کی تمیز نہیں ہوتی، نہ ماں کی تمیز نہ باپ کی تمیز نہیں ہوتی. آپ دیکھتی ہوں گی پڑھی تو پڑھتی ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے لیے اس کے اندر یہ تمیز نہیں ہے، یہ فرق کرنے کا اس کے اندر اس کو اس کا احساس اور تصور نہیں ہے. اور آج ہمارے اندر احساس ہے، تصور ہے، تمیز ہے ہمارے اندر، ہم سمجھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اس پر عمل نہیں ہے تو پھر میری بہنیں ہم اس کے حقدار بھی نہیں ہیں. اور یہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے ہاں جو کامیابی کا وعدہ ہے وہ دین کے ساتھ میں کامیابی کا وعدہ ہے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ انجینئر نہ کریں، آپ ایجوکیشن حاصل نہ کریں، آپ گریجویشن نہ کریں، ضرور کریں. آپ اچھی سے اچھی ڈاکٹرز بنیں. آج امت کو، انسانوں کو اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اچھی نرسوں کی ضرورت ہے، اچھی انجینئر کی ضرورت ہے، اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے،
اچھے انسانوں کی ضرورت ہے. آپ سب کچھ بنیں، لیکن میری بہنیں، میری آپ سے آخری ایک ہی ریکویسٹ اور ایک اپیل یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک اچھی بندی بن جائیں، ایک اچھی انسان بن جائیں. ایک اچھی بندی بن جائیں گی تو اللہ کو پسند آ جائیں گی، ایک اچھے انسان بن جائیں گے تو دنیا والوں کو پسند آ جائیں گے، دنیا والے آپ کو چاہیں گے. آپ اچھی بندی بنیں گی، اچھی انسان بنیں گی، اچھی عورت بنیں گی تو آپ کو آپ کی ماں بھی اچھی بنائیں گی اور چاہیں گی، آپ کا باپ چاہے گا، آپ کا بھائی آپ کو چاہیں گا، آپ کی بہن آپ کو چاہیں گی، آپ کی پڑوسن آپ کو چاہیں گی. اور جب شادی ہو کر نکاح ہو کر کے آپ اپنے گھروں میں جائیں گی تو آپ کا شوہر بھی آپ کو چاہیں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک انسان بن جاتا ہے، صحیح بندہ بن جاتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب پسند آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زمین پر فرشتوں کو جبریل امین سے کہتے ہیں کہ جاؤ فرشتوں میں اعلان کروا دو کہ میں اس بندے سے، اس بندی سے، یعنی اس عورت سے یا اس مرد سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرو. اور زمین کی تمام مخلوقات میں اعلان کر دو کہ یہ اللہ کی اچھی بندی ہے، یہ اللہ کا اچھا بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور تم بھی زمین کی تمام مخلوقات اس عورت سے یا اس مرد سے محبت کرو. یہ ایک ضابطہ ہے، اصول ہے نا. اس لیے ماں بہنیں اس چیز پر ضرور آپ توجہ دیں کہ آپ جب یہاں پر آئی ہیں تو آپ ہر کچھ کے ساتھ میں اس چیز کو اپنائیں کہ آپ سب سے پہلے محمدی بنے، مسلمان بنے. پڑھنا کوئی اسلام میں منع نہیں ہے. اسلام نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، وکیل نہ بنے، سب کچھ بنے، لیکن آپ اپنے اسلام کے دائرے میں، دین کے دائرے میں رہ کر کے آپ سب کچھ بنے. آپ اپنی حیا کو باقی رکھیں، ہے نا، اپنی حیا کو یعنی پردے کو باقی رکھیں، اور آپ اپنی عزت و ادب احترام کا خیال کریں. آپ اپنے مقام کو سمجھیں کہ میرا مقام کیا ہے. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے اگر آپ کو بیٹی بنایا ہے تو آپ ماں باپ کے لیے عزت کی چیز ہیں، اگر آپ بہن ہیں تو بھائیوں کے لیے ناموس چیز ہے، اگر آپ ہے نا بیوی بنتی ہیں تو گویا کہ اپنے شوہر کے لیے زندگی کی ساتھی ہیں، اور اگر آپ ایک ماں بنتی ہیں تو گویا کہ آپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھا ہے اپنی آپ کے اولادوں کے لیے. یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اچھے انسان بنیں گے، ہے نا. اس وقت میں آج جو میڈیا، سوشل میڈیا، ان کے ذریعے سے جو آج ورگلایا جا رہا ہے اور یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ اتنی مسلم لڑکیاں گھروں کے حوالے ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی، ہونے دو، لیکن آپ اپنے اسلام پر، آپ اپنے دین پر قائم رہو. اس لیے کہ ایمان وہ ایک ایسا سودا ہے، ایمان وہ ایک ایسی قیمتی چیز ہے جس کا سودا نہیں کیا جا سکتا. سب کچھ بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، لیکن ایمان نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ خریدا جا سکتا ہے. اسی لیے صحابہ اور صحابیات کیا تھی؟ جان مانگو تو جان دے دوں، مال مانگو تو مال دے دوں، پر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال لیں گے. وہ نبی کی سیرت اور صورت اور نبی کی سنت اور شریعت اور دین اور ایمان کا سودا نہیں کرتی تھی. سب کچھ وہ دے دیتی تھی، قربان کر دیتی تھی، اپنے زیورات کو، اپنے باغات کو، اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے قربان کر دیتی تھی. اور جو ان سے کوئی مطلوب طلب کرتا کوئی چیز ایسی وہ دے دیتے. خود بھوکا رہنا ان کو پسند آ جاتا تھا اور پسند کر لیتی تھی، لیکن پڑوس میں کسی بھوکے انسان کو رہنا اور دیکھنا پسند نہیں ہوتا تھا. وہ صحابیات تک کو بھی. آج امت کے اندر، ہم مسلموں کے اندر اور ہماری مسلم ماؤں کے اندر، بہنوں کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی وہ فاتح سے اس کی زندگی گزر رہی ہے تو کیا ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہم اس کو کھلا دیں؟ نہیں. اسلام نے تو یہ کہا ہے اگرچہ وہ پڑوسی آپ کا غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو. ہمارے نظام الدین دلی کے بڑے بزرگ تھے فضل کریم بھائی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے پڑوس میں تمہارا کوئی غیر مسلم بھائی ہے، وہ بھی تمہارا بھائی ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا دھرم الگ ہے، تمہارا دھرم الگ ہے، لیکن بھائی ضرور ہے. اور وہ غیر مسلم بھائی نے کتا پال رکھا ہے، اگر اس غیر مسلم بھائی کے کتے کو تم نے ناحق بیچا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے، نہ آپ کو بھوکا، نہ آپ کو کاٹا، نہ آپ کو کچھ کر رہا ہے،
پھر بھی اگر آپ نے اس کو ڈلا مار دیا، اس کو یوں ہی ستا دیا، جس کی وجہ سے آپ کے اس غیر مسلم بھائی کا دل دکھا، اس غیر مسلم بہن کو تکلیف پہنچی، اس کا دل دکھا، تو فرمایا کہ اس غیر مسلم بھائی اور بہن یا ان کے بچوں کے دل دکھنے کی وجہ سے، اس کو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے آپ کی زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، جو اچھے عمل ہیں، وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا ہے غیر مسلموں کا بھی، غیر مسلم بھائیوں کا بھی، اپنے پڑوسیوں کا بھی، اگرچہ وہ جو بھی ہوں، لیکن کسی کو تکلیف پہنچانے کا اسلام نے حکم نہیں دیا، بلکہ اچھائی، ہمیشہ اچھائی، ہمیشہ اچھائی، اپنے ہوں پرائے ہوں کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرنے کے لیے۔ اور اس وقت میں ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کچھ اور باتیں سناتا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بھی، اور جو آج ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے تنہائی والی اور اجتماعی والی، اگر ہم لوگوں میں، بہنوں میں، شہریوں میں ہوتی ہیں تو ہماری زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمارے گھر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ہوتے، بھائیوں کے ساتھ میں ہوتے تو ہمارا رنگ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن جب رات کی تنہائیوں میں ہم سوتی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں آج موبائل ہوتا ہے، نہ جانے ہم اس موبائلوں کے اوپر کیسے کیسے گناہ کر رہی ہوتی ہے۔ میری بہنیں یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو نہیں دیکھتا ایسے وقت میں، لیکن کیا میرا اللہ نہیں دیکھتا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے، محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم 7 پہاڑوں کی تہ میں اور 7 سمندروں کی تہ میں، ساتوں آسمان کالے ہو جائیں اور 7 آسمان کالے ہونے کے باوجود دنیا کے اوپر اندھیرا چھا جائے، سورج طلوع نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور پھر 7 پہاڑوں کے نیچے آپ تہ میں جا کر کے آپ اگر گناہ کر رہی ہیں تو اللہ اس گناہ کو بھی دیکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 پہاڑوں کے نیچے اور 7 سمندروں کے نیچے اگر کالی چیونٹی، کالی مونگی اگر چل رہی ہے تو اللہ اس مونگی کے، اس چیونٹی کے چلنے کی دھڑکن کو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اللہ ہمارے گناہ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے جب تنہائی میں آپ موبائل کھولیں تو اس کا تصور کریں، خیال کریں کہ نہیں، کوئی نہیں، یہاں پر نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ کوئی دوسری بہن ہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے، اس کے لیے نہ رات، نہ دن، نہ بادل، نہ بارش، نہ طوفان، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہر حال میں، ہر وقت میں میرا اللہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، میرے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے۔ اور ابھی دنیا کے اندر تو اگرچہ اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن جب میں دنیا سے جاؤں گی، میری قبر بن جائے گی، اور جب قیامت آئے گی، اس قیامت کے میدان میں تو اللہ ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا اور زندگی کے ایک ایک موڑ کا مجھ سے اللہ پاک حساب لیں گے۔ ہاں، حساب ہوگا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلو کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن جس دھرتی پر، جس زمین پر ہم پاپ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، اللہ قیامت کے میدان میں اس زمین کو، اس دھرتی کو کہیں گے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اے زمین تو بھی بتا کہ تیری پشت کے اوپر، تیری پیٹھ کے اوپر یہ بندی کیا کیا کر رہی تھی، یہ بندہ کیا کیا کر رہا تھا، تیری پیٹھ پر کیا گزر رہی تھی۔ آج ہم دن بھر 24 گھنٹے میں جو بھی کچھ کرتے ہیں نا، یہ زمین ہمارے تمام چیزوں کو ویڈیو شوٹنگ کر رہی ہے، کیمرہ کر رہی ہے، کیمرے کے اندر ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، اور آج سمجھنے سے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، نہ جانے کس کس زمانے تک کی باتیں آج اس کمپیوٹر میں، کیمروں میں محفوظ ہو جاتی ہے نا۔ ممبری کار کے اندر وہ تمام چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو ہمارے لیے، یہ کمپیوٹر آج کا ہے، یہ سائنس بعد کی چیز ہے، اور یہ ممبری چپس اور کیمرہ والا موبائل اور موبائل یہ بات کی موجود ہے، لیکن میرے اللہ نے اس وقت میں کہہ دیا تھا جب 1450 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا، اسی وقت میں کہہ دیا تھا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ ہم زمین سے اس دن کہیں گے قیامت کے میدان میں کہ زمین تو بھی اپنے سارے کیمرے آن کر دے، اوپن کر دے کہ یہ بندہ، یہ بندی تیری
تجھ پر چلتی تھی، تجھ پر یہ چلتا تھا، تیری پشت پر سے جاتا تھا، تو یہ بندہ کیا کیا کرتا تھا، یہ بندی کیا کیا کرتی تھی، آج تو اپنا کیمرہ اوپن کر دے. اگر اس دن ہمارا وہ کیمرہ پوری زندگی کا اوپن ہوگا میری بہنیں، ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہمارے گناہ کا علم ہمارے ماں کو، ہمارے باپ کو ہو جائے تو بھی انسان شرمندہ ہوتا ہے. کیا میرے اس جرم کی سزا کیا ہوگی نہ جانے. میری ماں کو اس کا علم ہو گیا، باپ کو ہو گیا، بھائی کو ہو گیا تو ڈر جاتی ہے نا. لیکن میری بہنیں، اس سے کہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے اس خدا سے، اس پرمیشور سے، اس اللہ سے کہ جو پوری زندگی کی کارگزاری اس کے سامنے ہے. اور وہ اللہ ایسا ہے، یاد رکھے میری ماں بہنیں، کہ اس اللہ کو نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ وہ آرام کرتا ہے. آپ سورہ آیت الکرسی پڑھتی ہے، اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چیز کو وضاحت کر دی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. کہ وہ اللہ ایسا ہے جو زندہ ہے، جو قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. اور وہ اللہ ایسا ہے کہ نہ اس کو نیند ہے اور نہ اونگ ہے، پلک نہیں جھپکتا. اگر پلک جھپک دے گا نا تو ساری دنیا منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر پلک ہو جائے گی، ہے نا. انسان بھی کہہ دیتا، عورتیں بھی کہتی اور مرد بھی کہتا، نہیں اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، تم نے نہیں دیکھا تھا، تو سو گیا تھا. میں یہ عمل اچھا کر رہا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں صدقہ دے رہا تھا، میں زکات دے رہا تھا، میں خیر خیرات کر رہا تھا، لوگوں کی بھلائی کر رہا تھا، تم نے دیکھا نہیں تھا، اس لیے میرا یہ عمل اس میری بک کے اندر نوٹ نہیں ہوا ہے. اللہ تو سو گیا تھا، تیرے فرشتے بھی سو گئے تھے. لیکن وہ اللہ تو ایسا ہے میری بہنیں کہ نہ اللہ کو نیند ہے نہ اونگ ہے. اللہ نہ پلک جھپکتا ہے نہ سوتا ہے. وہ سلاتا ہے، سوتا نہیں. وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں. وہ پیتا نہیں، پلاتا ہے. وہ ہر ایک چیزوں سے بے نیاز ہے، لیکن وہ سب کچھ اپنے عرش پر بیٹھا ہوا سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے سب عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. اللہ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہارے آنکھوں کے جو اشارے ہوتے ہیں نا، جو تمہارے پلک اشارے کرتے ہیں، ارے میرے بندو تم سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میں اللہ تمہارے آنکھوں کی پلکوں کے اشاروں کو بھی میں سمجھ رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں. لیکن میں فوراً پکڑ نہیں کرتا، میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں کہ ایک دن تمہارے لیے میرے پاس میں ان چیزوں کا متعین ہے، وہ قیامت کا دن ہے. اس لیے میری ماں بہنیں اپنی زندگی کے اندر حیا کو پیدا کریں، شرف کو پیدا کریں، اپنی زندگی کے اندر نمازوں کو لائیں، ذکر کو لائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اپنے گھر کو جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ کریں، شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق اللہ سے مانگیں. آپ جیسی خواتین کے ذریعے سے یہ اسلام جو ہے نا عروج پر پہنچا ہے. اور اسلام کے اندر اسلام کی ہسٹری کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، اور اس ہندوستان کی خاص طور سے اس بھارت کی ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیں. اپنے جتنے بھی مشائخ اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، میری ماں بہنیں، ان سب کے اولیاء اللہ بننے میں، ان سب کے اچھا انسان بننے میں کس کا کردار رہا ہے؟ ماؤں کا کردار رہا ہے، بہنوں کا کردار رہا ہے. کوئی اچھا انسان بنا ہے تو اچھی بہن کی وجہ سے بنا ہے، کوئی اچھا انسان بنا ہے تو اچھی بیوی کی وجہ سے اچھا انسان بنا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ابو جہل کے بیٹے ہیں. وہ ابو جہل حضور کے دشمن تھے، جو جاننے والے تھے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو بددعا نہیں دی، کبھی ان کو ستایا نہیں، کبھی ان کو الٹی بات نہیں کہی. ہر چیز کو سہتے رہے، ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہے. اور ان کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اچھے انسان بنے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اچھے انسان بنے. کس کی وجہ سے بنے؟ کس نے اچھا انسان بنایا؟ اچھے ماحول نے اور اچھی ماں کی گود نے ان کو اچھا انسان بنایا. ایک مرتبہ کلکتہ کے سفر میں گئے اور جا کر کے کہا، آنے کے بعد، واپسی کے بعد، امی جان سے، امی جان میں جب بھی جہاں بھی جاتا ہوں لوگ جھوک گپجھوک آتے ہیں، ایک ٹیم کی ٹیم آتی ہے، جماعت کی جماعت آتی ہے اور میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرتی ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ماں نے کہا، بیٹا تیرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس ماں کا ہے، کمال اس ماں کا ہے.
بیٹے نے کہا ہاں امی جان آپ ہی کا کمال ہے، لیکن وہ کمال کیا ہے بتائے تو صحیح۔ تو ماں نے کہا بیٹے تیری اس ماں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، تیری اس ماں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب مائیں ایسی نیک ہوتی ہیں ان کی گودوں میں پلنے والے ایسی نیک اولاد ہوتے ہیں، ایسے پھول کھلتے ہیں۔ آج ہماری گودیں پاک نہیں ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، ہم پاک نہیں ہیں، ہم اچھے اولاد کی تمنا کرتی ہیں، کیسے ہوں گی؟ اس لیے پہلے آپ کو اچھا کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کے گودوں میں اچھے انسان اچھی اولاد پیدا ہوں گی۔ خواجہ بختیار کاکی لے لو، جس کو بھی آپ تاریخ آپ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سب کے اچھا انسان بننے میں، اتنا بڑا ولی بننے میں ان کے ماؤں کا کردار رہا ہے، اور ان کے ماؤں کا ہاتھ رہا ہے۔ ان کی ماں نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کو اچھی تعلیم دیا ہے، اور ان کا ایمان اللہ کی ذات سے استوار کرایا ہے۔ باعث بستامی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کون شیخ عبد القادر جیلانی؟ بغداد کے رہنے والے، وہ جا رہے تھے اور ماں نے 40 اشرفیاں ان کے ایک بغل میں سیکھ کر کے دے دیا، اور یہ وصیت کی جب پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ چور مل گئے راستے کے اندر، جب چور کھڑے تھے، ڈاکو کی جماعت کھڑی تھی، ان کو بھی تباشنا شروع کیا، ان کی بھی چیکنگ کرنی شروع کر دی۔ چوروں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اشرفیاں سونے کی ہوتی تھی، یہ 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کہ کہاں؟ کہا کہ دیکھو یہ بغل میں سلا ہوا ہے۔ تعجب ہوا ڈاکو کو کہ ہم سب سے پوچھ رہے ہیں تو جھوٹ بول بول کر کے جا رہا ہے، یہ بچہ سچ بول رہا ہے۔ کہا بیٹے اچھا یہ تو بتا، تو نے حقیقت بتا دی، سچ بولا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ او میرے بھائیوں، میری ماں نے وصیت کی ہے بیٹا جان چلی جائے پرواہ نہیں کرنا، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں جھوٹ کیسے بولوں؟ اتنا سننا تھا کہ ان تمام ڈاکوؤں نے اس شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے ماؤں کے اچھا انسان بنانے کا نتیجہ کہ جب ایک ماں اچھی ہوتی ہے، ایک بیٹی اچھی ہوتی ہے، تو ان کی گودوں میں اسلام پلتا ہے، اسلام پھولتا ہے، اسلام پھیلتا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں ہم ہر ایک کے لیے اچھے انسان بن جائیں، اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں، ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے اندر حیا کو باقی رکھیں۔ آپ سب کچھ کریں، سب کچھ بنے، لیکن سب سے پہلے آپ محمدی بنے، مسلمان بنے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔